السلام علیکم. عوام انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ میں ہوں تحریم زارا. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں محمد تاج عباسی صاحب کے پاس جو فرنیچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. سر پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد تاج عباسی ہے جی، اور میں فرنیچر ڈیلر ایسوسیشن مرکزی کا صدر اور پوری راولپنڈی کا، اور رحمت آباد یونین کونسل کا میں 3 دفعہ چیئرمین بنا ہوں. اچھا، موجودہ بجٹ میں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کیا نقصان اور کیا فائدے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. موجودہ بجٹ 2019 میں تاجروں کے حوالے سے بہت سخت پالیسیاں نافذ کی گئی ہیں، اور یہ پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک کی ہدایت کے اوپر اس وقت ہمارے اوپر نافذ کی جا رہی ہے کہ جو سراسر تاجروں کے خلاف ہے، تاجر دشمن ہے. اس حوالے سے حکومت نے اپنی کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے. جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں IMF والے وہی کر رہے ہیں، اور جو تاجر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور تاجروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. تاجر اس وقت کاروبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات منظور نہ کیے اور ان تاجر کچھ جو رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں اگر یہ ختم نہ کی تو مجبوراً تاجر جو ہے نا راہ سے اقدامات کریں گے. آپ کی جو فیڈ ہے اس پر آپ کو کیا ریلیف ملا اور کن مشکلات کا سامنا ہوا ہے؟ ہماری جو فیڈ ہے فرنیچر کے متعلقہ، ہمارے جو اکثر فرنیچر کے ورکشاپ والے ہیں وہ کاٹن انڈسٹری میں آتے ہیں. کاٹن انڈسٹری کی ریلیز سنت ہوتی ہے کہ جو گلی محلے کی سطح پہ چھوٹے کاروباری لوگ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے 2-4 کاریگر اپنے ساتھ 5 کاریگر لگا کے اپنا سامان تیار کرتے ہیں، اور جو سامان وہ تیار کرتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے خرید کے لاتے ہیں، اور جتنا سامان وہ خرید کے لاتے ہیں سب کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری مٹیریل کو سمبل کرنا اور ایک چیز بنانا، اور جو ہماری اس ملک کی مائیں بہنیں یا بچیاں ہماری جن کی شادی ہوتی ہے ان کے لیے ان کے غریب والدین جہیز خریدتے ہیں، اور جہیز خریدنے کے اوپر جو وہ 1 سال 2 سال 4 سال لگا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ فرنیچر والے جن کی دکان یا ورکشاپ 1000 فٹ سے زیادہ ہے وہ ہمیں سیل ٹیکس 17% عوام سے لے کے دیں. آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو خرید کے لاتے ہیں مٹیریل اس پہ ہم ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں. اب ہم غریب عوام سے کس طریقے سے 1 لاکھ کے اوپر 17,000 روپیہ لے کے گورنمنٹ کو جمع کروائیں، اور اس کے اوپر ہم چھوٹے دکاندار ایک دیہڑیداری والی بات ہوتی ہے، بڑے مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. اس کے لیے پورا سسٹم بنانا، اکاؤنٹنٹ رکھنا، کمپیوٹر رکھنا، حسابات رکھنا، یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. ہم انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اور اکثریت ہمارے جو فرنیچر کے متعلقہ لوگ ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اور ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ مطلب بزنس سے پروفٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر ایک حصہ جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کو دیں، تو وہ ہم دے رہے ہیں. اور سیل ٹیکس تو ہمارے اوپر لاگو اس سے نہیں ہوتا کہ کاٹن انڈسٹری کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ فرنیچر کے حوالے سے نہ ہم 1000 فٹ کا جو کورڈ ایریا ہے اس کی مانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سیل ٹیکس دیں گے. ٹرن اوور ہمارا جو ہے کم از کم 5 کروڑ سے اوپر ہونا چاہیے سالانہ، کیونکہ اگر ہم 5 لاکھ روپے کا فرنیچر کا سیٹ بیچتے ہیں تو اس پہ ہمیں 30-40 ہزار بچتا ہے، اور سارے اخراجات نکال کر ہم بڑے مشکل سے دکانوں کے کرائے، سیلمانوں کے خرچے، ورکشاپ کے خرچے پورے کر کے اپنے گھر کے خرچے چلاتے ہیں. تاجران برادری اور حکومت کے مذاکرات میں کیا پیش رفت آئی ہے، یہ جو آپ کی مشکلات چل رہی ہیں آج کل؟ تاجر برادری کی طرف سے تو بڑی مثبت تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. تاجر برادری کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی ہے یا جو حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے، ہم نے اجتماعی مفاد کی خاطر ہم نے پورے پاکستان کے چھوٹے دکانداروں کو، تاجروں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے اظہار ان پہ کیا ہے. اور وہ جو ہمارے مختلف دھڑوں کے صدور ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا نمائندے ہمارے ہیں ان پہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھرپور ہمارا وہاں پہ کیس لڑیں گے. سر ابھی پورے پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ جو چھوٹے تاجروں کی طرف سے مذاکرات کون سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ابھی؟ اور اس میں ہمارے 2-3 دھڑے ہیں انجمن تاجران کے، ایک تنظیمی تاجران پاکستان ہے اور ایک آل پاکستان انجمن تاجران ہیں. ان کے صدور ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں، اور صوبوں کے ہمارے نمائندے ہیں، اور اس کے علاوہ اور وکلا حضرات ہیں. جو بھی لوگ ہماری طرف سے گورنمنٹ نے پرپوز کیے ہیں، گورنمنٹ نے اپنی مشاورت سے
بڑے تاجروں کے مشاورے سے کیے. ہمیں ان پہ اعتبار ہے, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ہمیں ریلیف دلائیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ انہوں نے کروایا یا ہمارے مفاد کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی تو پورا پاکستان جام کریں گے ہم. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک جس طرح اس سے پہلے 26 دنوں کی ہڑتال ہم نے کی تھی پورے پاکستان کے اندر, اس دفعہ بھی ہم جتنی ہمیں ہو سکے ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے اور اپنے بچوں کے روزگار کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, آج کل جو کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ کیونکہ میں ایز اے کشمیری, کیونکہ میرا تعلق ہی کشمیر سے ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت بڑی مشکل سے وقت گزار رہے ہیں. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ کوئی عملی اقدامات کرے, وہ ہمیں منظم طریقے سے جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری کرے اور ہمیں بھیجے. ہم جانے کے تیار ہیں, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہماری پوری کشمیر کی آبادی کی 90% جو ریشو ہے وہ اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, مظلوم بہنوں کی مدد کے لیے بارڈر کراس کر کے وہاں پہ ہر قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی منظوری چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر کے ہمیں وہاں بارڈر کراس کرنے دے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہمارا اس وقت آزاد کشمیر ہے, آزاد ہوا ہے, وہ بھی عوام الناس نے, ہمارے پاکستان کے قبائل نے آزاد کروایا ہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد, کافی عرصہ بعد فوج وہاں پہ گئی ہے. تو لہٰذا ہمیں ان شاء اللہ کے فضل سے اپنے پورا اعتماد ہے. مگر یہ ہے کہ موجودہ انٹرنیشنل صورتحال کے پیش نظر ہم گورنمنٹ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کوئی ایسا لائے عمل تیار کریں کہ کیونکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بارڈر کراس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بارڈر ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو بس یہی ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کی وجہ سے, جو بھی دیکھنے والا سننے والا اس کی وجہ سے, کہ بھائی ہمیں آپ پورا موقع فراہم کریں, ہمارے لیے سہولت فراہم کریں, ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں دیں تاکہ ہر طرح کی مدد ہم وہاں پہ اپنے بھائیوں, اپنی مظلوم بہنوں کے لیے وہاں پہ جا کے کر سکیں. سر یہ جو ایک کل ہو رہا ہے 13 سپٹمبر کو عمران خان صاحب جا رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کشمیر جا رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو ایک تو ویلکم کہیں گے کشمیر میں, تو دوسرا کہیں گے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے جلسے کرنا, جلوس کرنا, آپ کا کام ہے عملی اقدامات کرنا. یہ جلسے جلوس جو ہے عوام کرتی ہے اور عوام کر کے آپ کو مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا جائے. ہمیں یا تو گورنمنٹ خود اعلان کرے جنگ کا, تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر گورنمنٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو کشمیریوں کے حد تک ہمارا حق ہے, ہمیں موقع دیا جائے کہ یا تو ہم مر جائیں یا آپ کی ماں بہنوں کی وہاں پہ کوئی نہ کوئی داد رسی کریں. بہت شکریہ.